أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات، کوئی خبر، من الامنی امن والی، او الخوف یا خوف والی، اذاعوا بہ تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اور اگر وہ اس کو حوالے کرتے پیغمبر کے، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور جو ذمہ دار حاکم ہیں ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ تو البتہ جان لیتے وہ لوگ، یستنبطونہ منہم جو ان باتوں کی تہ تک پہنچنے والے ہیں ان میں سے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا تو تم ضرور شیطان کی اتباع کرتے سوائے چند ایک لوگوں کے۔ آج کے اس سبق میں کمزور مسلمان اور جلد باز مسلمان ان کے رویے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر پہنچتی ہے کہ جس کا تعلق مسلمانوں کی کامیابی سے ہے اور دشمن کی ہلاکت اور شکست سے ہے، تو ان کو جب وہ یہ خبر پہنچتی ہے تو وہ سن کر امن اور اطمینان کی لہر ان کے اندر دوڑ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ ان کے اندر اعتماد پیدا ہو جاتا جو نقصان کا باعث بن سکتا ہے، اور بس اوقات مسلمانوں کی شکست یا مسلمانوں کے قتل کی خبر ان کے پاس پہنچتی تو وہ ایسی خبریں سنتے اور اس کو پھیلا دیتے عام لوگوں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر پہنچے مسلمانوں تو بجائے اس کے کہ آپ اس خبر کو لوگوں تک پہنچائیں، اس خبر کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر آؤ، یا پھر جو آپ کے ذمہ دار لوگ ہیں ذمہ دار لوگوں تک اس خبر کو پہنچاؤ تاکہ وہ اس خبر کو پرکھیں، جانچیں، دیکھیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہر بات کو سن کر آگے دوسرے لوگوں تک، عام لوگوں تک پہنچانے کی اچھی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کو ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہوتا ہے۔ جو ذمہ دار شخص ہوتا ہے جب اس کے پاس بات آتی ہے تو وہ اس بات کو پرکھتا ہے، پرکھنے کے بعد پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج بھی ہمارے اس معاشرے میں یہ بڑا مسئلہ ہے
کہ لوگوں کے پاس خبریں پہنچتی ہیں اور لوگ آگے پھیلانی شروع کر دیتے ہیں، ان کی تحقیق نہیں کرتے ہیں، جس وجہ سے کئی دفعہ بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، بخاری مسلم میں آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث کل ما سمع، کہ وہ ہر اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچا دے جو بات وہ سنتا ہے، ہر بات سنی ہوئی آگے دوسروں آگے کر دے، تو آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ دیکھیں، آپ تک جو بھی بات پہنچتی ہے نا، آپ ہر بات کو آگے نہیں کر سکتے، اگر آپ اس بات کو آگے کریں گے تو آپ کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے، جب تک آپ اس بات کی تحقیق نہیں کر لیں۔ تو اس لیے خبریں تو سارا دن گردش کرتی رہتی ہیں، کبھی کوئی خبر کبھی کوئی خبر، تو کیا آپ جھوٹی خبریں پھیلانے والے بن جائیں گے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بات سننے کے بعد جو اس بات کے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، اگر آپ نے بات کرنی ہے تو ان کے ساتھ بات کریں، وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ عام بندے کے ساتھ بات کرنی فضول ہوتی ہے، غلط باتیں، بس اوقات اچھی باتیں بھی آ جاتی ہیں، غلط باتیں بھی آ جاتی ہیں، خاص کر جماعتوں کے حوالے سے، ملک پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی باتیں گردش کر رہی ہوں تو ایسی باتوں کو خاص کر ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے، بات بغیر ذمہ داری کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ ان باتوں کے اندر بہت زیادہ سکریسی ہوتی ہے، تو حالات انسان کے بسا اوقات خلاف ہو جاتے ہیں کوئی بات کرنے سے۔ تو ایک سمجھدار اور عقل مند انسان کے لیے اس میں بہت سارے اسباق ہیں۔ آج کا یہ جو سبق ہے ہمارا، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنے معاملات کے اندر، زندگی کے اندر آپ کے پاس کسی قسم کی کوئی خبر پہنچے تو ذمہ دار لوگوں تک آپ پہنچائیں، وہ عام آدمی تک بات نہ کریں، اس لیے کہ عام لوگوں سے بات کریں گے تو وہ اس بات کو سمجھیں گے نہیں، اور اس کے خلاف کام شروع ہو جائے گا، جس سے ملک کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اگر اللہ کا فضل تمہارے اوپر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شیطان کی اتباع کرتے سوائے چند ایک۔ تو یہ جو شیطان ہے، شیطان سے بچنا بہت مشکل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان کا مجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرکولیٹ ہوتا ہے جس طرح خون نالیوں کے اندر پھرتا ہے۔ مطلب یہ شیطان جو ہے، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنے سے پہلے کہا کہ آپ پڑھا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یعنی اللہ کی کلام کو جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ قرآن پاک آپ کو پڑھنے ہی نہیں دے گا، قرآن پاک آپ کو سمجھے ہی نہیں دے گا۔ یہ شیطان، آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، اے اللہ تو پاک ہے اپنی تعریفوں کے ساتھ، و تبارک اسمک، اللہ تیرا نام بڑا ہی برکتوں والا ہے، و تعالی جدک،
اللہ تیری شان بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ ہم نے نماز شروع کی تو ہم نے کس کی تعریف کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، یہ ساری اللہ کی تعریف ہے۔ آگے آپ نماز شروع کرنے لگے، اب آپ نے تعریف کی اللہ تعالیٰ کی، جب آپ نے تعریف مکمل کر لی ہے تو اب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا پڑھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا شیطان سے بچانے کے لیے۔ تو یہ آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ صحیح نماز پڑھ سکیں گے۔ اگر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ صحیح طرح نماز پڑھ سکیں۔ شیطان سے بچنا یہ بہت مشکل ہے، یہ ہم اللہ کی رحمت سے ہی بچ سکتے ہیں اور اس کے فضل سے ہی بچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بار بار اللہ کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے، اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ میرے اوپر اپنی رحمت اور اپنا فضل فرما۔ آپ کبھی بھی آپ اپنے اندر وہ طاقت نہیں پیدا کر سکتے شیطان سے بچنے کی، اور اسی طرح آپ یعنی کوئی نیکی نہیں کر سکتے اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کے فضل کے بغیر۔ تو مومن آدمی کی اللہ نے قرآن میں یہ نشانی بتائی ہے، وہ کہتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر اگر اللہ کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے۔ تو اس لیے آپ کو کوئی خوشی کی خبر، کوئی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دیتا ہے تو فوراً پڑھا کریں ھذا من فضل ربی، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے، مالکہ میں تے کچھ بھی نہیں سی، اللہ یہ تیری ہی مہربانیاں نے، تیری ہی رحمتاں نے میرے اتنے، میں کی ہے میں تے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یعنی اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہی آپ کی کامیابی کے لیے ایک بہترین کردار ادا کر سکتی ہے، زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے، اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت کی زندگی خوبصورت بنائے، اللہ ہمیں کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارا یہ پڑھا ہوا سبق اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔